کا پیغام آپ سنیں۔ پچھلا جو میسیج تھا اس کو میں اس کی دو باتیں ریپیٹ کرنا چاہوں گا۔ فرسٹ تھنگ از وہ دولت مندوں کے تعلق سے تھا کہ ان کی جو سرپلس اور سٹورڈ ویلتھ ہے وہ ان کے خلاف ٹیسٹمنی دیتی ہے۔ آپ آسمان پر اس بات کے لیے جواب دہ ہوں گے کہ آپ نے اپنا وقت اور اپنا پیسہ کیسے سپینڈ کیا۔ دوسری بات جو ہم نے سیکھی، وہ فضل جو آپ کے دل تک پہنچا ہے اسے اپنی جیب تک بھی پہنچنے دیں۔ آمین۔ اور آج کا جو ہمارا پہلا پیغام ہے ایمان کے تعلق سے، دیٹ از شو یور فیتھ۔ شو یور فیتھ، اپنے ایمان کو ظاہر کریں۔ ایمان اتنی سادہ چیز نہیں ہے جتنی ہم جب ہم تھیولوجیکل ڈیٹیلز میں جاتے ہیں تو اس کی بہت سی ڈائمینشنز ہیں، اور عبرانیوں کا جو 11واں باب ہے وہ بیسک سٹرکچر ایمان کا ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے، بٹ اسٹل اٹس اے ویری ویری واسٹ سبجیکٹ۔ اور آج تک جو میرا پیغام سب سے زیادہ سنا گیا ہے ریکارڈنگ پہ، یوٹیوب پہ، وہ ہے لیونگ فیتھ۔ لیونگ فیتھ اگر آپ سن سکیں، ہزاروں لوگوں نے یہ پیغام سنا ہے اور ان کی زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں۔ دا لیونگ فیتھ۔ سو آج یعقوب 2 باب میں سے ہم دیکھیں گے شو یور فیتھ۔ اپنے ایمان کو دکھائیں، ایکسپریس کریں، ریویل کریں، اور جیمز اس کو کنیکٹ کرتے ہیں۔ اب یہ ان کی ایک اپنی ترتیب ہے، گرچہ ایمان بہت سی چیزوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، لیکن جیمز اس کو جس چیز کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں دیٹ از ریفائنڈ چیریٹی۔ اینڈ جیمز از سیئنگ if charity is not in your hearts, faith is not there۔ گرچہ چیریٹی فیتھ کا واحد ایکسپریشن نہیں ہے، اور بھی ایکسپریشنز ہیں، لیکن وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایمان کو پریکٹیکل لائف کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں۔ اور اس پیسج میں 3 باتیں ہیں ابھی جو ہم پڑھیں گے، 14ویں آیت سے 20ویں آیت تک۔ سب سے پہلے وہ ایک سوال پوچھتے ہیں، پھر وہ ایک السٹریشن پیش کرتے ہیں، ایک واقعہ ہائپوتھیٹیکل، اور پھر نمبر 3 وہ کنکلوژن پیش کرتے ہیں 17ویں آیت۔ سو ہم پڑھیں 14ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک، اور اس میں ہم یہ دیکھیں کہ یعقوب جو ہیں وہ ایمان کو کس طور سے پریکٹیکل لائف کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، اور وہ بڑی بولڈلی یہ کہتے ہیں کہ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ فیتھ وداؤٹ ورکس از ڈیڈ۔ اور آج کا جو پیغام ہے وہ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کا ایمان آپ کی زندگی کے لیے کون سے کام ہے، مسیح کے لیے آپ کی زندگی میں کون سے کام ہے جو پروڈیوس کر رہا ہے۔ So also remember one thing about healing. Although there are 30 principles of healing، اور ایمان ان میں سے ایک بڑا بنیادی ہے، جہاں تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا۔ But remember one thing. If you have doubts about your healings، آپ ایمان نہیں رکھ پا رہے ہیں، آپ نے بار بار دعائیں کروائیں پھر بھی آپ بیمار ہیں، اور آپ سوچ رہے ہیں پتہ نہیں ایمان ہے یا نہیں ہے، یا مجھے شفا ملنی یا نہیں ملنی ہے، ریممبر ون تھنگ، اس کو نہ صرف آپ ہیلنگ پہ، آپ اپنی لائف کے کسی بھی پرنسپل پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ کئی دفعہ معجزے ہماری زندگی میں ایمان کے سبب سے نہیں ہوتے ہیں، صرف اور صرف یسوع نام کے سبب سے ہو جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ جسٹ
because the name of Jesus. Just because you believe in the person of Jesus Christ. And you just take the name of Jesus. जैसे उन कोड़ियों ने कहा, ऐ इब्ने दाऊद हम पर रहम कर, ऐ इब्ने दाऊद हम पर रहम कर. Jesus, have mercy upon me. ये आपकी शिफा के लिए काफी है, ये आपकी बरकत के लिए काफी है, और ये आपके मौजज़े के लिए काफी है. आए हम 2-3 दफा साहब ऊंची ऊंची कहें, ऐ खुदावंद मुझ पे रहम कर, यीशु हम पे रहम कर, यीशु हम पे रहम कर, यीशु हम पे रहम कर. Something good is going to take place in your lives. Hallelujah. आए यीशु के लिए जोरदार ताली. क्योंकि ये पैसेज ये भी कहता है, शयातीन भी उसके सामने थरथराते और कांपते हैं. सो हम पढ़ेंगे 14वीं आयत से 20वीं आयत. ऐ मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूँ मगर अमल ना करता हो तो क्या फ़ायदा? क्या ऐसा ईमान उसे निजात दे सकता है? अगर कोई भाई या बहन नंगी हो और उनको रोज़ाना रोटी की कमी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कि सलामती के साथ जाओ, गर्म और सेर रहो, मगर जो चीज़ें तन के लिए दरकार हैं वो उन्हें ना दे, तो क्या फ़ायदा? इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ इमाल ना हो तो अपनी ज़ात से मुर्दा है. बल्कि कोई कह सकता है कि तू तो ईमानदार है और मैं अमल करने वाला हूँ. तू अपना ईमान बगैर इमाल के तो मुझे दिखा और मैं अपना ईमान इमाल से तुझे दिखाऊंगा. तू इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा एक ही है, खैर अच्छा करता है. शयातीन भी ईमान रखते और थरथराते हैं. मगर ए निकम्मे आदमी, क्या तू ये भी नहीं जानता कि ईमान बगैर इमाल के बेकार है? आमीन. आमीन. खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो. आमीन. Now James is very clear and James is very transparent over here. आए मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूं मगर अमल ना करता हो तो क्या फायदा? So James is saying, don't brag about your faith. ईमान की बड़ी बड़ी बातें ना करें और बड़ी बड़ी अपने ईमान के ताल्लुक से स्टेटमेंट्स ना दें, गवाहियाँ ना दें. अगर आप में ईमान है तो वो नज़र आ जाएगा. एंड इफ़ यू डोंट हैव फेथ तो आपके लफ्ज़ उसको बैकअप नहीं कर सकते. एंड जेम्स इज सेइंग, ये पहला पार्ट है इस पैसेज का जिसमें वो सवाल पूछ रहा है, मगर अमल ना करता हो. अगर वो कहता है मैं ईमानदार हूँ और अमल ना करता हो तो क्या फ़ायदा? क्या ऐसा ईमान उसे निजात दे सकता है? आगे क्वेश्चन मार्क है और इसका जवाब क्या है? नहीं निजात दे सकता. यानी अगर वो ज़बान से बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और प्रैक्टिकली वो कुछ भी नहीं कर रहा, तो जेम्स इज सेइंग ही इज नॉट गोइंग टू बी सेव्ड. ये वो ईमान है जो उसे निजात नहीं देगा. और उसकी वजह क्या है? जेम्स का एनालिसिस क्या है कि जो सेविंग फेथ है, जब हम उस यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं जो हमारा निजात दहिंदा है, तो हम अंदर से बदल जाते हैं. And then good works are automatically produced because of a changed heart. तो अगर आपने निजात पाई है, आपका दिल तब्दील हो गया है, तो ऑटोमेटिकली आपके काम भी तब्दील हो जाएंगे. And so he's saying कि if you are just confessing Christ and you are not changed and you are doing nothing, you are not saved. वो इस ईमान को जो डिफाइन करते हैं वो ये है, इट इज डेड फेथ, मेस्ड अप फेथ, यूजलेस फेथ, फेथ इन द रॉन्ग डायरेक्शन. सो देयर आर मैनी पीपल इन द चर्च जिन्होंने हजारों सरमन सुने हैं,
لاکھوں گیت گائے ہیں، بے شمار دعائیں کی ہیں، کروائی ہیں، لیکن وہ تبدیل نہیں ہوئے. آپ اپنی نجات پہ شک کر سکتے ہیں. Remember one thing, your pastor is not going to change you. You yourself have to change yourself. آپ کو اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. آپ کے پاسٹر نے نہیں آپ کو تبدیل کرنا. روح القدس نے آپ کی مدد کرنی ہے کہ آپ تبدیل ہو سکیں. So James is very clear. کیا ایسا ایمان نجات دے سکتا ہے؟ Sometimes we don't know how much faith we have. مسیح کے ساتھ چلنے کے لیے، دنیا کے حالات کے لیے. لیکن sometimes when we hit the worst، جب ہماری زندگی میں بدترین حالات آ جاتے ہیں اور ہم ان میں سے بھی گزر جاتے ہیں، تو پھر ہم اپنے ایمان کے بارے میں سوچتے ہیں خدا نے مجھے قائم رکھا. There are many people here and around the world. وہ سوچتے ہیں کہ شاید ایسے حالات ہماری زندگی میں آئیں گے ہم سروائیو نہیں کر سکیں. ڈائیورس آ جاتے ہیں، کینسر ڈائیگنوز ہو جاتا ہے، فائنینشیل لاس آ جاتے ہیں، اور چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن وہ جب ان سب چیزوں میں سے گزر جاتے ہیں پھر بھی قائم رہتے ہیں. There is faith inside you. وہ خدا کی قدرت اور خدا کا کلام آپ کو سنبھالتا ہے. سو اس انر فیتھ کو اپنی زندگی میں جیمز یہ کہتا ہے پریکٹیکلی لائیں. سو اس پیسج میں جیمز پہلی بات یہ ہم سے یہ سوال کرتا ہے، اور ایک سیریس کویسچن ہے، واٹ کائنڈ آف فیتھ یو ہیو، ڈیڈ فیتھ اور لیونگ فیتھ. ٹاکنگ از چیپ. باتیں کرنا جو ہے وہ مفت ہے، آسان ہے، چیپ ہے. ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم وہ ایمان رکھتے ہیں، ہم نے یہ گیت گایا، ہم نے وہ. ٹاک از چیپ. لیکن جو پریکٹیکل ہے، مدد کرنا ہے، چلنا ہے اور مسیح کی مانند بننا ہے، اٹ کاسٹ سم تھنگ. وہ قیمتی ہے. So are you really Christian? Are you really saved? And do you really have faith? جیمز اس کے لیے جو ایک پریکٹیکل میجرنگ ڈیوائس ہمارے سامنے رکھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اعمال. ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے. اور اس میں سیکنڈ وہ ایک ذکر کرتے ہیں کہ عمل نہ کرتا ہوں. اگر وہ کہتا ہے میں ایمان رکھتا ہوں اور عمل نہ، if there are no works، تو یونانی زبان میں جو لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے کام کے لیے یا عمل کے لیے، اس کا مطلب ہے پریزنٹ کنٹینیوس. پریزنٹ ٹینس میں اس کی زندگی میں وہ کام جو ہے وہ پروڈیوس ہونے چاہیے. اور جن کاموں کا وہ ذکر کر رہا ہے بیسیکلی اس میں جو گریک سینس ہے ڈز ناٹ ہیو ورکس، اور عمل نہ کرتا ہو. یہاں پہ جو گریک لفظ یوز ہوئے ہیں اس کا جو بیسک میننگ ہے، if you don't have the habits of holiness. اس ٹرم کو کہیں لکھ لیں کسی ڈائری میں. if you don't have the habits of holiness, your faith is vain. کاموں کے لیے جیمز نے یہ سینس یہاں پہ یوز کی ہے. and what are the habits of holiness? آپ کی زندگی میں ایسی روحانی عادات ہیں جو آپ کو پاکیزگی کی طرف لے کر جائیں گے. There are habits of holiness. If you want to be holy, develop the habits of holiness.
اور وہ کیا ہے؟ بائبل پڑھنا ریگولرلی، چرچ جانا ریگولرلی، دعا کرنا ریگولرلی، مدد کرنا ریگولرلی. اٹس دا چینجنگ آف ہارٹ. چیریٹیبل ہارٹ رکھنا ریگولرلی. گیونگ، سنگنگ، ورشپ، ٹیسٹمنی، helping others regularly. These are habits of holiness. اگر آپ یہ سوچتے ہیں ایک دن آپ چرچ میں بیٹھے بیٹھے پاک بن جائیں گے یا گھر میں ایک دعا کرتے کرتے پاک بن جائیں گے، ایسے نہیں ہوگا. You have to develop habits of holiness. اس کے بغیر اور کوئی رستہ نہیں ہے. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں میں ایک دن دمشق کی راہ پہ جا رہا ہوں گا اور میں پاک بن کے واپس آ جاؤں گا، ایسے نہیں ہوگا. یہ ATM مشین والا حال نہیں ہے. You have to develop habits of holiness. اپنی زندگی میں سے منفی رویے نکالیں، کرٹیسزم نکالیں، گلے شکوے نکالیں اور ہیبٹس آف ہولینس کو اپنی زندگی میں آنے دیں. اینڈ ونس یو ڈیولپ دیم، آئی گارنٹی یو آپ 1 سال کے اندر اندر تبدیل ہو جائیں گے. آمین. اف یو جسٹ کیپ آن ٹاکنگ، ٹاک از چیپ. باتیں کرنا کیا ہے؟ بہت آسان ہے. سو ہیئر از اے پرسن ہیئر جو ایمان کی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے اور یسوع کی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، بڑے معجزوں کی باتیں کرتا ہے. کئی گھروں میں جائیں لوگ پادریوں سے سوال ہی پوچھتے رہتے ہیں، میں کئی سوالوں کا جواب نہیں دیتا. I tell them go and ask your pastor, because they just want knowledge. کہ صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں پادری نو کتنا کو آتا ہے. I refuse to give answers many times. یا میں کہتا ہوں جوید بھائی سے پوچھ لیں. Because if there is faith in their lives, it can be seen. So, آج کے چرچ میں، ہر چرچ میں ایسے لوگ ملیں گے جو یسوع کا نام لیتے ہیں، گیت گاتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، but they live their own lives. لیکن زندگی اپنی بسر کرتے ہیں. They cheat others, they beat their wives, they curse their children, they drink and they smoke, they behave evil. اور یہ سب چیزیں ان کی زندگی میں موجود ہیں اور وہ پھر بھی سوچتے ہیں ہم آسمان کی بادشاہت میں. تو جیمز از سیئنگ دس فیتھ از یوزلیس فیتھ، ایمٹی فیتھ. دس از ڈیڈ فیتھ. اور یعقوب ہمیں یہ بتا رہے ہیں اس بندے کی پرابلم اس کے ہونٹ نہیں ہیں، اس کی پرابلم اس کا دل ہے. The lips are not the problem, the life is problem. ہونٹ کیا کہہ رہے ہیں؟ یسو یسو یسو. یہ امت ہونٹوں سے تو مجھے خداوند خداوند کہتی، لیکن ان کے دل مجھ سے. The lips are saying Jesus Jesus Jesus, but the life is saying me 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 me. میں ہی سب کچھ ہوں. This kind of lifestyle will not take you to heaven. اور ایسے لوگ ہر چرچ میں، ہر جگہ جو ہیں وہ موجود ہیں. اور اس کے بارے میں کسی بائبل اسکالر نے کہا the person who brags about his faith is a person his mouth writes a check which his life cannot cash. وہ ایسے ہی فضول میں باتیں کرتا چلا جائے. So the problem with the man is hard hearts. اپنے دلوں کی سختی کو دور کریں. Let your hearts be melted. Let your hearts be broken. سخت دل نہ رہیں ورنہ آپ کی زندگی سخت ہو جائے گی. Soften your hearts and not only talk about faith, show your faith.
اور اگر ہم صرف باتیں کرتے ہیں then our faith is empty, it is pointless, it is vain, it is deceiving, and such faith is useless, no good. اب وہ 15ویں اور 16ویں آیت میں ایک پریکٹیکل اگزامپل ہمارے سامنے رکھتے ہیں. ایک ہائپوتھیٹیکل شخص ہے اور ہم پڑھیں 15ویں اور 16ویں آیت. اٹ کین بی اے میل, اٹ کین بی اے فیمیل, اور وہی اس چرچ کا حصہ ہے جس چرچ کے آپ ہیں. اینڈ یو ٹاک لاٹ اباؤٹ یور فیتھ. اور جیمز ایک پریکٹیکل اگزامپل جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں. ہاں جی پڑھیں 15ویں اور 16ویں آیت. اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہو اور ان کو روزانہ روٹی کی کمی ہو اور تم میں سے کوئی ان سے کہے کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ, گرم اور سیر رہو, مگر جو چیزیں تن کے لیے درکار ہیں وہ انہیں نہ دے تو کیا فائدہ؟ تو کیا فائدہ؟ اس ایمان کا کیا فائدہ؟ اس زندگی کا کیا فائدہ؟ اس مسیحت کا کیا فائدہ؟ So first of all, James begins from the church. چیریٹی کا آغاز کہاں سے ہو؟ چرچ سے. اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہو, somebody in the church is poor, needy, in problem, اور آپ آگے بڑھ کر اس کی مدد نہیں کر رہے ہیں, there is a question mark on your faith. If you know somebody is needy, اور اگر کوئی آپ کے پاس آ جاتا ہے, آپ کے گھر میں آتا ہے اور آپ سے کہتا ہے we are needy, help us. Although we must be wise in helping people. پاکستان میں ویسے ہی بڑا رجحان ہے مانگنے کا. Although we must be wise, but we also must be willing to help somebody. ہر فیملی میں اتنی کیپیسٹی موجود ہے کہ آپ ایک کسی اور غریب فیملی کی بنیادی مدد کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ ہر مہینے ان کو راشن دے رہے ہیں, گرمیوں کے کپڑے, سردیوں کے کپڑے, سم تھنگ ہیلپنگ ان فیس اور سم ادر تھنگس. ایوری فیملی کین ڈو اٹ, بٹ وی ریئرلی ڈو اٹ. ہم بامشکل ایسے کرتے ہیں. سو ٹرائی ٹو ہیلپ somebody. کوئی بھی آپ کے پاس آئے, جینون ہے یا فیک ہے, 100-200 روپیہ ضرور دے دیں. تو یہاں پہ جیمز کہہ رہے if somebody is starving and if somebody is naked, یعنی پھٹے پرانے گندے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور آپ کی الماریاں بھری ہوئی ہیں اور آپ کے جا سلامت جا, گرم رہے اور سیر رہے, this prayer is hollow prayer. کھوکھلی ہے آپ کی مسیحت کھوکھلی ہے. پریکٹیکلی آپ نے اس کی مدد نہیں کی. تو جیمز از کنیکٹنگ فیتھ ود ہیبٹس آف ہولینس اینڈ ود دا ہیبٹس آف چیریٹی. وہ ان تینوں چیزوں کو وہ جمع کر رہے ہیں. یہ سب کچھ, ان ساری چیزوں کا مجموعہ آپ کی مسیحی زندگی. ہاللیلویہ. صرف ایک ہی طرف نہ رہیں کہ ہم بڑے روحانی ہیں. Move in all the three things. وہ لوگ جو پاسٹرز ہیں چرچ میں, ہمارے پاس habitually لوگ آتے رہتے ہیں مانگنے کے لیے. وہ سمجھتے ہیں پادریوں کو بڑا پیسہ ہے. ہاللیلویہ. سو ایک باجی آئی, وہ کہنے لگی بھائی صاحب مجھے نا بچی کے میٹرک کے فیس جمع کرانی ہے, 2 بچی ہیں میری میٹرک میں, تو ایک کے میرے پاس پیسے ہیں, ایک نہیں ہے, تو فیس جمع کرانی. میں گیٹ سو کے آپ, میں نے کہا باجی ایسے کریں کل آ جائیں, دونوں بچیوں کے فارمز لے آئیں. ایک بچی جس کے پیسے موجود ہیں آپ کے پاس, اب وہ بھی لے آئیں. دوسری بچی کہ آپ کے ساتھ ہم یہاں سے دفتر میں سے کسی کو بھیجتے ہیں, وہ ابھی بینک میں جا کے آپ کی بچی کے پیسے جمع کرواتے ہیں. She never came back. She never came back. کیونکہ جو فراڈی ہوتے ہیں پھر وہ دوبارہ نہیں آتے.
سو جیسے میں نے پہلے کہا وی ہیو ٹو بی وائز ان ہیلپنگ ادرس بٹ ڈونٹ ڈینائی اٹ. میں نے کہا آپ کی بچی میٹرک کے اس فیس سے نہیں رہ جائے گی, ہم دے دیتے ہیں, لیکن آپ تھوڑا سا ہمارے ساتھ تعاون کریں, ہم خود جمع کرا دیتے. لیکن چونکہ وہ فیک تھی وہ واپس نہیں. سو کئی دفعہ آپ کے ذہن میں سوال کوئی آپ سے مانگنے آتا ہے, آپ سعودی عرب میں آپ نے کی مدد کرا, یہ تو بالکل ہی 0 میٹر ہے. کئی جہاز آ جائیں گے آپ سے مدد مانگنے کے لیے, اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو پیسہ آپ دیں گے یہ نشے پہ بھی لگائے گا. تو کویسچن از کیا مدد کریں یا نہ کریں, کتنی مدد کریں. کیونکہ جو میرا پرنسپل ہے آلریڈی جو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کسی کی انڈیویجول ہیلپ نہ کریں, جس کی بھی کرنی ہے چرچ کے تھرو کریں. جب ہم خود لوگوں کی مدد کرتے ہیں جلال ہمیں ملتا ہے, جب چرچ مدد کرتا ہے جلال یسوع کو ملتا ہے. یو گیو دیٹ منی ٹو دا پاسٹر, یو برنگ دیٹ پرسن اوور ہیئر, اور پاسٹر صاحب سے کہیں کہ یہ آپ جو واٹ ایور یور ہیلپ از یو گیو ٹو دس پرسن. سو اب آپ یہ سوچیں کتنی مدد کریں. کوئی آپ کے پاس آ گیا مانگنے کے لیے, اگر سیزن ہے, کرسمس ہے, ایسٹر ہے, اس کی کوئی اور ڈیمانڈ ہے, کوئی ریگولرلی آ جاتے ہیں, تو ہاؤ مچ ٹو ہیلپ. سو میرا جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے 15ویں آیت, اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہو اور ان کو روزانہ روٹی کی کمی ہو, starving, تو آپ کتنی مدد کریں. The first thing is if you are surplus, آپ زیادہ کر سکتے ہیں, 15 دنوں کی کر سکتے ہیں, 1 ہفتے کی کر سکتے ہیں. کس چیز کی؟ کھانے کی کمی ہو. کیا بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ کھانے کی کمی. آپ 1 مہینے کی کر سکتے ہیں. But if you are helping many people and you don't have lot of funds, تو کم از کم آپ کی اتنی ذمہ داری ہے کہ آپ 1 دن کے لیے اس کی مدد کریں. روزانہ خوراک کی کمی, روزانہ خوراک کی کمی. وہ شخص یا اس کی فیملی 1 دن میں کتنی خوراک کھا سکتے ہیں؟ give them that much money. 200 ہے, 400 ہے, 500 ہے, 600 ہے. آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. نیکسٹ ڈے کے لیے خدا پھر اس کا ذمہ دار ہے. if the person is guilty before God, وہ اس کا اور خدا کا معاملہ ہے. ہم نے اس کو زندہ رہنے کے لیے 1 اور دن مدد کر دی ہے, شاید وہی دن اس کی زندگی میں نجات کا دن بن جائے. ہم اس پرپس کے لیے دیتے. میں بھی وہ دن جو ہم اس کی لائف میں ایکسٹینڈ کر رہے ہیں وہ آسمان کی زندگی, آسمان کی بادشاہت میں داخل ہو جائے. سو جیمز از سیئنگ, اگر کوئی بہن یا بھائی whom you know or whom you come to you, ان سے کہے سلامت جاؤ, گرم اور سیر رہو, اور جو تن کے لیے درکار ہیں وہ انہیں نہ دے, تو کیا فائدہ, تو کیا فائدہ. اگر ایمان اس کے ساتھ ایمان نہ ہو تو کیا فائدہ. اگر تمہاری برکتیں اور دعائیں ہالو ہیں, کھوکھلی ہیں, اور تم نے پریکٹیکلی کوئی مدد نہیں کی ہے, تو جیمز کہتا ہے ایسی دعاؤں کا اور ایسے ایمان کا اور ایسی بڑی بڑی باتوں کا اور ایسی مسیحت کا کیا فائدہ. آج بھی آپ کی کبرڈز میں اتنی چیزیں موجود ہوں گی, آپ کم از کم 4 فیملیز کو گرم کپڑے دے سکتے ہیں. آپ کسی کو رضائی یا کمبل دے سکتے ہیں. یہاں پہ ہمارے ایک مزدور کام کر رہا ہے, ہی از اے نان کرسچن. تو وہ ایک دن بڑا چپ کر کے میرے پاس آئے, کہتے بھائی صاحب اتنے رضائیاں پہ نے, میں نے کوئی رضائیاں چاہیے دی. سردی بڑی ہے, اگے سردی آ رہی ہے, میں کہ جنیاں چاہیے نے لے جائیں. ہاؤ مچ یو نیڈ, ہاؤ مینی یو نیڈ them, you take them.
It's good he asked. بجائے کہ وہ رضائیاں اوپر پڑی رہیں، وہ بیچارہ سردی میں مرتا رہے. If he needs some blankets, take it. Use it. خدا چرچ کو اور دے دے گا. ہاللویہ. سیراب کرنے والا خود بھی سیراب ہو. سو جیمز جو ہے ہمارے فیتھ کو، ہمارے ایمان کو بڑی پریکٹیکل کرسچینٹی کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے. اور ان کا جو فوکس ہے وہ یہ ہے، if you are changed, if you are saved, and if you have faith، پھر آپ کی زندگی جو ہے وہ پہلے جیسی نہیں ہے، وہ تبدیل ہوگی. Now you don't fight with people. Now you are serious with Bible, church, prayer, fasting. Now you are a generous giver and a helper. Now you don't fight around with people. Now you don't get angry. اور اب جو روحانی زندگی ہے وہ تمہاری پرائیورٹی ہے. And you are developing yourself into the new holy habits of holiness. سو جیمز نے وہ پکچر پیش کی ہے یہاں پہ جو اس دور کے چرچ کی بھی تھی اور وہ آج کے دور کے بھی چرچ کی بھی ہے. اور ایک اس شخص کو جو اپنے ایمان کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، لیکن پریکٹیکلی وہ اس بھائی یا بہن کی مدد نہیں کرنا چاہتا ہے جو نیڈی ہے، تو وہ ایکچولی اس کو اس پریسٹ اور اس لیوائٹ سے بھی بدتر سمجھتا ہے جو نیک سامری کی تمثیل میں ہم دیکھتے ہیں. اور بیسیکلی جس بات کے لیے وہ ہمیں انکریج کر رہا ہے کہ کم از کم ہمارا جو رویہ ہے وہ گڈ سمیرٹن کی طرح ہونا چاہیے. Just don't say to any person, go in peace, stay warm, have a nice meal. خالی یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس سے اچھا تو خاموش ہی رہ، تو کسی کی مدد نہیں کرنی تو اپنا منہ بھی بند رکھ. پھر اپنے ایمان کے تو بڑے بڑے اشتہار یا پوسٹرز نہ لگا. Sometimes we can understand آپ ایک ریئل سٹرگل میں ہوتے ہیں، آپ کسی شخص کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور آپ واقعی نہیں کر پاتے. You want to help but you have nothing to help. آپ اپنے چرچ کو بتائیں ہم اس کی مدد کریں. آمین. ایٹ لیسٹ آپ اسے کسی کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں جو کچھ آپ خود نہیں کر سکتے ہیں. Sometimes you have your own limitations. لیکن آپ اس کو کنیکٹ کریں اپنے چرچ کے ساتھ تاکہ وہ ان کی ہیلپ کر سکیں. پیرنٹس جن کے بچے چھوٹے ہیں، دو باتیں یاد رکھیں. پریکٹیکلی دو چیزیں اپنے بچوں کو سکھائیں. آپ کے بچے دوسری میں ہیں، تیسری میں ہیں، چوتھی میں ہیں، چھوٹے بچے ہیں. Teach them two things. Number one, missions. بیٹا خداوند کی خدمت کرنی ہے. Number two, charity. Charity. Teach them missions. Teach them charity. اور وہ بچے صدا خدا کی راہوں پر چلتے رہیں. جب وہ چھوٹے ہیں ان کے دلوں میں یہ دو باتیں ڈال دیں. Missions. Give them mission heart. Give them charity heart. And they will serve the Lord. They will serve the community. And they will serve this world. اپنے بچوں کو صرف یہ نہ سکھائیں پکنک پہ جانا ہے، اپنے بچوں کو یہ سکھائیں ہم نے کسی جگہ پر کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے جانا ہے، ان کی زندگی بدل جائے گی. Sow the seeds of mission and charity in your child's heart. اپنے بچے کے دل میں. اور پھر یہ جو جنریشن ہے یہ سوبر جنریشن ہے اور خدا کے کام میں دلچسپی لے گی اور ایک دوسرے کی مدد کرنے میں.
Don't just talk about charity, give charity. सिर्फ बातें ही ना करें, अमली तौर पर प्रैक्टिकली कुछ करें. आपका ताल्लुक किसी भी चर्च से, अपने पास्टर से पूछें हमारा चैरिटी का क्या प्रोग्राम है. What is my church doing towards charity? और अगर कोई प्रोग्राम नहीं है, we must develop some program. हमारी प्रायोरिटी अंजील है, नो डाउट इट्स देयर, लेकिन हमारा ईमान भी प्रैक्टिकल है. जो कुछ हमारे पास है हम उसे दूसरों के साथ बांट सकते हैं. हालेलुया. जस्ट ट्राई टू ब्राइटन द कॉर्नर वेयर यू आर. आप सारी दुनिया को रोशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप दुनिया के जिस कोने में रहते हैं कम से कम उसमें चिराग जला दें. हालेलुया. इस इंग्लिश मुहावरे को फिर से सुन लें. ब्राइटन द कॉर्नर वेयर यू आर. ब्राइटन द कॉर्नर. अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने चर्च में, अपनी जॉब प्लेस पे एक शख्स को ये पता हो कि ये ईमानदार है, ये मसीही है और ये एक चैरिटेबल शख्स है, देने वाला है, इसके दिल में यीशु रहता है. जब हम खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी को देखें, बेशुमार खूबियां हैं, खूबियां ही खूबियां हैं, ला इंतहा खूबियां हैं, लेकिन एक खूबी जो सब खूबियों से मुमताज है मेरी परसेप्शन में वो ये है, उसने भीड़ को देखा, उसको भीड़ पे तरस आया. तरस, 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 रहम, रहम, तरस. अगर ये तरस नहीं है आपकी जिंदगी में, फिर आप यीशु कैसे दिखा सकते हैं अपनी जिंदगी से? तरस. डू यू हैव दैट कंपैशन? When you see a poor person, a needy, a suffering, ना सिर्फ आप उसके लिए दुआ करते हैं, आप उसके लिए प्रैक्टिकली कोई हेल्प भी करते हैं. Be a good Samaritan. नेक सामरी बने, प्रैक्टिकल क्रिश्चियन बने. Put some matter into your mercy. सिर्फ रहम की बातें ही ना करें. Put some matter in your mercy. Put some material in your mercy. Do something. और हमेशा, जैसे मैंने पहले भी आयत बोली, फिर मैं रिपीट करूंगा, ये आयत मुझे हमेशा इंप्रेस करती है. शराब करने वाला खुद भी शराब होगा. हालेलुया. Don't live hollow Christian lives. और स्पेशली जो पेंटिकॉस्टल लोग हैं, don't talk about mercy, show mercy. So कम से कम एक स्टार्विंग शख्स आपके पास आता है, आप उसकी कितनी मदद कर सकते हैं? एटलीस्ट एक दिन का खाना. उससे ये पूछने से तेनों ही चाहिए कि और भी तेरे को जिएगा, तो 4-5 और भी हैं, जस्ट गिव हिम. आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर. अगले दिन की जिम्मेदारी गॉड विल टेक केयर ऑफ इट. आखिरी बात आयम पढ़ें 17वीं आयत, कंक्लूजन. इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ एमाल ना हो तो अपनी जात से मुर्दा है. So James concludes over here. इसी तरह पीछे उसने सवाल पूछा, फिर एक इलस्ट्रेशन दी, एक एग्जाम्पल दी, और 17वीं आयत में वो कंक्लूड करते हैं, इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो तो अपनी जात से मुर्दा है. वो कहते हैं ऐसा ईमान तो शयातीन भी रखते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, यीशु मसीह अदालत करेगा, यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, लेकिन उनमें अमाल नहीं है. They cannot change their works, but you can do it. 20वीं आयत आए, निकम्मे आदमी
کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر اعمال کے بیکار ہے؟ سو جیمز نے خود ہی سوال کیا، خود ہی ایک ہائپوتھیٹیکل ایگزامپل دی، اور خود ہی انہوں نے کنکلوژن ہمارے لیے یہاں پہ رکھ دیا ہے کہ if we are people of faith, then we are people of action. ہم عمل کرنے والے لوگ ہیں. Maybe I can be a good preacher, still I can have a dead faith. Maybe I can be a good singer and still I can have a dead faith. Maybe I can preach orthodox theology and still I can have a dead faith. Sometimes we hide ourselves behind noble religious activities. The point is, the whole thing goes together. Faith, theology, works, action, missions, care, یہ ساری چیزیں مل کر جاتی. So my faith is dead if I talk without caring. اگر میں اس کیئر کے ساتھ، اس فکر مندی کے ساتھ آپ کو یہ پیغام نہیں دے رہا کہ آپ آسمان کی بادشاہت میں داخل ہوں، my faith is dead. اگر میں صرف اس لیے یہ میسج دے رہا ہوں کہ لوگ سوچے یار بڑا زبردست میسج، یا لوگ پتہ نہیں کیا کہ میسج، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. If my message doesn't carries you somewhere towards heaven, it's useless. So if I talk without caring, my faith is dead. If I preach without loving, my faith is dead. If I quote Bible and doesn't apply to my life, my faith is dead. اگر ہم لٹرجی کو چھوڑ کر ہم کانگریگیشن کے لیول پہ بات کریں, if we misbehave with our husband and wife or children, our faith is dead. If you spend 90 on yourself and give 10 to God, your faith is dead. دے یقی دینے والوں, I tell you, your faith is dead. اگر آپ صرف دے یقی پر ہیں, you need to give more. صرف پیسے کی بات نہیں ہے, charity and other things. Your faith is dead if your faith doesn't move you. عبرانی 11ویں باب میں جہاں پوری ایک لسٹ موجود ہے ایمان کے ہیروز کی, پلس ایمان کی ڈیفینیشن موجود ہے, ایک بنیادی چیز جو ہم اس میں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے, everyone was moved by faith. Abel offered by faith. Enoch walked by faith. Noah built by faith. Abraham left by faith. Isaac offered by faith. Moses refused by faith. People marched around Jericho by faith. Rahab hid in that place by faith. ان ساروں کے آگے آپ یہ پڑھیں, ایمان سے اس نے یہ کیا, ایمان سے اس نے یہ کیا, ایمان سے اس نے یہ کیا. Their faith was moving them. And they had gained great victories. کچھ لوگ نے رہائی پائی, کچھ لوگ مارے گئے, کچھ لوگ آزاد ہو گئے, کچھ آروں میں چیرے گئے, کچھ لوگوں نے دکھ اٹھایا, کچھ آگ میں ڈالے گئے, کچھ تلوار سے قتل کیے گئے. Every kind of situation is there, لیکن خدا نے ان سب کے ایمان کو اپروو کیا. God is happy about their faith. Just keep on doing something. Prayer بھی کریں practically for the church, for some needy person, for your own life. Keep on doing. اس زندگی کے بارے میں یاد رکھیں, یہ زندگی کسی کو بھی سیٹسفیکشن نہیں دیتی. آپ 100 کروڑ کے گھر میں بھی رہ لیں گے, آپ اپنے اندر سیٹسفیکشن نہیں فیل کریں.
Because this life is not the real life. یہ اس آنے والی زندگی کا عکس ہے. کہ ادھر سوچتے ہیں میرے 10 سال ایسے ضائع ہو گئے, مجھے طلاق ہو گیا, یہ مصیبتیں آتی ہیں. Because we are living in a fallen world. ہم ایک گناہ گار دنیا میں رہتے ہیں. آپ اس شخص کو دیکھ لیں جو اربوں کماتا ہے, پھر بھی اس کے دل میں سکون نہیں ہوگا. Because this life is incomplete. This life is a shadow. This is not the real life. لیکن آسمان پہ جو پہلا ہی دن آپ کا ہوگا, آپ اس سکون میں, تسلی میں, اطمینان میں داخل ہو جائیں گے. آپ کو کمپلیشن کا احساس ہوگا. ہاللیلویا. You live anywhere. امریکہ چلے جائیں, انگلینڈ چلے جائیں, ڈیفنس میں گھر بنا لیں, whatever you do, money never satisfies. Material never satisfies. Jesus Christ satisfies. یسوع مسیح آپ کو سکون اور اطمینان دیتا ہے. اگر یسوع میں آپ کو اطمینان نہیں ملا ہے, وہ باہر آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا. Remember, this world is temporary. You are passing by. Peter says, ہم زمین پر پردیسی اور مسافر. آپ میں سے کوئی بھی 100% اس دنیا میں خوش نہیں ہوگا. کسی کی بھی 100% اچیومنٹ نہیں ہوگی. آپ کی عمر 70 سال بھی ہو جائے, پھر بھی آپ چاہیں گے یہ بھی کرنا تھا, یہ بھی کرنا تھا, یہ بھی چاہیے تھا. Because we are living in a fallen world. لیکن جیسے آپ آسمان پہ داخل ہوں گے, you will find the peace of God over there, the love of God over there, the peace of God over there. جس خدا نے آج تک آپ کی مدد کی ہے, وہ آئندہ بھی آپ کی مدد کرتا رہے. جو آپ کو یہاں تک لایا ہے, وہ آپ کو وہاں تک بھی لے جائے. ہاللیلویا. Have faith. Show your faith. Be practical. Have the habits of holiness. And be a charitable person. Brighten the corner where you are. اگر مدد کی ضرورت ہے, خدا سے مانگے. یہوہ میں پکارتا ہاں, میرے وال تو چلتے. آخری بات, decide to live for Jesus every day. ہر روز یسوع کے ساتھ چل. یہ فیصلہ کر, ہر روز یسوع کے ساتھ چل. میں یسوع کے پیچھے چلنے لگا, نہ لوٹوں گا. آپ کو پتہ ہی گیت کس نے لکھا تھا؟ کمیونسٹ رجیم میں اس فیملی کو پکڑا گیا اور وہ ایک ایک کر کے فیملی ممبرز کو گولیاں مار رہے تھے. اور یہ جو پاسٹر تھا, اس نے کہا کہ اگر تو کرائسٹ کو ڈینائی کر دے تو ہم ان سب کو چھوڑ دیں گے. اور وہ ایک فیملی ممبر کو گولی مارتے تھے, اور وہ پاسٹر نے وہ پہلا مصرع لکھا, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. اس پورے گیت کو نوٹ کریں. اس کے فیملی ممبرز کو گولیاں مارتے گئے, سب سے آخر میں انہوں نے پاسٹر کو مارا, لیکن اس کا آخر میں بھی یہی فیصلہ تھا, no turning back. No turning back. جب آپ اس گیت کو گاتے ہیں, اس پین کو دیکھیں اور اس ایمان کو دیکھیں جس بندے کے سامنے سب کچھ ہو. I have decided to follow Jesus. Decide to live for Jesus every day. Every day. Daily. اور وہ آپ کو سنبھالے گا, وہ آپ کو آزاد کرے گا, وہ آپ کو برکت دے گا, اور وہ آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا. آمین. خدا آپ سب کو برکت. Praise God. Hallelujah. So let's pray and make a decision in your lives.
a decision to follow Jesus, a decision to have a missionary heart, a decision to give charity. किसी भाई या बहन को कमी है, नीड है, नीडी है, स्टार्विंग है, फ्रीजिंग है, what I can help, Father God. और भाई अल्फ्रेड आएंगे इस दुआ में, वो हम सबको लीड करेंगे. आए अपने आप को पेश करें. Be practical. Live for Jesus. Show Jesus from your lives. Amen. I am दुआ करें. आए हम इन इंतहाई संजीदा घड़ियों में अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और बिल्कुल इसी स्पिरिट के साथ, रवैये के साथ जिसमें हम खुदावंद के कलाम के एहतराम में मौजूद हैं, अपने आप को खुदावंद के सामने पेश करें. खुदावंद का कलाम हमारी ज़िंदगियों में वो चेंजेस, वो तब्दीलियाँ, वो फैसले पैदा करता है जो हमारे लिए आम हालत में करना मुमकिन नहीं. आए अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें और खुदावंद के हुजूर एक बार फिर से अपनी ज़िंदगियाँ कमिट करना शुरू करें. आज हम दुआ करेंगे, खुदावंद तू हमारी ज़िंदगी में ये वैल्यूज़ बिल्ड कर जिनके लिए हमने अभी कलाम में से देखा है. आए अपनी आवाज़ों को बुलंद करना शुरू करें. सबसे पहले दुआ कीजिए कलाम की रोशनी में, लॉर्ड खुदावंद मेरी ज़िंदगी में फेथ को बिल्ड कर, ईमान को बिल्ड कर. ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से. मेरी ज़िंदगी में ईमान के पैमाने को, मेजर को बिल्ड कर, ताकि मैं अपनी ज़रूरतों से बढ़कर, मैं अपने हालात से बढ़कर, उनसे निकलकर मैं तेरी प्रोविडेंस को, तेरी फराहमी को, तेरी परवरदिगारी को देख सकूं, तेरे कंपैशन में मूव कर सकूं, अपनी ज़ात से बाहर निकलकर दुनिया को मसीह की तरह सर्व कर सकूं. यीशु के नाम में खुदावंद मेरे ईमान को बिल्ड कर. मेरे ईमान में आपकी आवाज़ें चाहिए. अपनी आवाज़ों को बुलंद करें. इफ़ यू प्रे you will receive in the name of Jesus. खुदावंद मेरे ईमान में बोल्डनेस को बिल्ड कर यीशु के नाम में. मेरे ईमान को स्ट्रेच कर यीशु के नाम में. हैबिट्स ऑफ होलीनेस, पाक आदत मेरी जिंदगी में बिल्ड कर यीशु के नाम में. कलाम का पढ़ना, ईमान सुनने से पैदा होता है. सुनना मसीह के कलाम से, दुआ में बैठना, रोजे रखना, पाक जिंदगी गुजारना, हदिये देना, दहियतियां देना तेरे काम के लिए, इस दुनिया को खुदा तेरी मोहब्बत दिखाने के लिए एक गिविंग का एटीट्यूड मेरी जिंदगी में बिल्ड कर. प्रेज द लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस. खुदावंद मेरी जिंदगी में आए दुआ करें, कंपैशन को बिल्ड कर. मेरी जिंदगी में तर्स को बिल्ड कर. जब मैं दुखी दुनिया को देखूं, दुखी ईमानदारों को देखूं, जरूरतमंद ईमानदारों को देखूं, मेरे अंदर मसीह का तर्स उमड़ आए यीशु के नाम में. आए अपने हार्ट के लिए, अपने माइंड के लिए दुआ करना शुरू कर. खुदा मेरे हालात में जुम्बिश कर. तेरा तर्स मेरी जिंदगी में उमड़ना शुरू हो जाए, डीप होना शुरू हो जाए. सिगारा शमाना खोरा बाबारा संतारा बाराला. हमें, हमारे बच्चों को, हमारी जनरेशन को मिशंस का हार्ट दे. हमें चैरिटी का हार्ट दे. हमें गिविंग हार्ट दे खुदा, ताकि हम मसीह की मोहब्बत को इस दुनिया के साथ बांट सकें यीशु के नाम में. और आखिर में हम दुआ करेंगे जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है. खुदावंद मुझे यीशु मसीह का मुकाशफा दे. आए हम सब दुआ करें, उसे कहें जस्ट गिव मी जीसस. खुदावंद तेरा मसाज मेरे अंदर पैदा हो जाए. हर रोज पाक आदतें बिल्डअप हो जाएं यीशु के नाम में. हर रोज मैं यीशु पर और ज्यादा भरोसा कर सकूं. अपने हालात से बाहर निकलकर मसीह की आंखों से देख सकूं.
मसीह की मोहब्बत में मूव कर सकूं, उसकी कुर्बानी का तजुर्बा कर सकूं, उसकी कुर्बानी में मूव कर सकूं। आए दुआ करना शुरू करें। कहे खुदावंद मेरी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और उसका मुकाशफा और ज्यादा गहरा कर दे। हम अपनी जिंदगी अपने फ्लैश अपनी बातन से बाहर निकल कर यीशु के नाम में उसकी खिदमत कर सकें। आए गैर जुबानों में दुआ करें। होदा शबारा बारारा, तेरा जलाल जिंदगियों को चेंज कर दे खुदा, हमारे माइंड्स को चेंज कर दे खुदा, हार्ट्स रिन्यू हो जाए खुदा, तरस मोहब्बत यीशु के नाम में रिवाइव हो जाए। हो शामाना माना बरकतारा बारा बारा बारा। We receive it in the name of Jesus. हम रिसीव करते हैं खुदा। Let there be a tenderness in the heart in the name of Jesus. सब दुआ करें। हमारे दिलों में तेरी टेंडरनेस, तेरी सॉफ्टनेस, तेरी नरमी हमें बुजुर्ग बनाती है। तेरी नरमी हमारी सोल में डीप होती जाए यीशु के नाम में। रिखो रोसाना मारा। Let us be a strong support for the church in the body of Christ in the name of Jesus. Let there be a new transformation in the name of Jesus. खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं और इसी तरह हम वर्शिप में दाखिल होंगे। Glory to God in the name of Jesus. आए अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें। शॉर्ट वर्शिप। Let us all worship him. अपने हाथों को बुलंद कीजिए। से कहें खुदावन ये अनॉइंटिंग, तेरा मसा, तेरा कंपैशन मेरी जान, मेरे जज्बात, मेरे ख्यालात, मेरे इरादों, मेरे फैसलों में, मेरे कामों में जाहिर हो जाए, डीप हो जाए। आए डीप पेनिट्रेशन को मांगना शुरू करें। लेट देयर बी अ डीप पेनिट्रेशन इन द नेम ऑफ जीसस। हम नहीं कर सकते, लेकिन बंद बंद गूदे गूदे में से गुजरने वाला भाखरू ऐसे कर सकता है। होली स्पिरिट वी वेलकम यू।
ہم تجھے اپنی زندگی میں دعوت دیتے ہیں. Let the mind that was in Christ, مسیح کا مزاج ہماری زندگی میں ظاہر ہو. ہم مسیح یسوع کے بابرکت نام میں یہ دعا مانگ لیتے ہیں.